السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ کوئی بھی اپلوڈ آئے وہ اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کے سامنے شرح تہذیب کی تلخیص جو امداد اللبیب لفہم التہذیب کے نام سے ہے، اس کتاب کو پڑھائیں گے مفتی محمد قمر صاحب۔ آپ ان کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے امداد اللبیب کے صفحہ نمبر 40 پر ذکر کردہ فصل تناقض کے تعلق سے اس فصل سے ہم آپ کے سامنے تناقض کی تعریف اور اس کی قیود میں سے چند قید کی وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے ہم تناقض کی تعریف کرتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں: التناقض اختلاف القضیتین بحیث یلزم لذاتہ من صدق کل کذب الاخری وبالعکس۔ کہ تناقض کہتے ہیں دو قضیوں کا مختلف ہونا، دو قضیوں کا مختلف ہونا اس حیثیت سے کہ لذاتہ ان میں سے ہر ایک کا صدق دوسرے کے کذب کو مستلزم ہو اور ہر ایک کا کذب دوسرے کے صدق کو مستلزم ہو۔ یعنی کہ تناقض کے تحقق کے لیے دو قضیوں کا ہونا ضروری ہے۔ جہاں پر ان دو قضیوں کے درمیان اختلاف ہونا چاہیے، بہی معنی کہ اگر ایک صادق ہے تو دوسرا کاذب ہونا چاہیے، اور اگر دوسرا صادق ہے تو پہلا کیا ہونا چاہیے؟ کاذب ہونا چاہیے۔ شارح بیان فرماتے ہیں کہ جب مصنف علیہ الرحمہ قضایا کی بحث سے فارغ ہوئے تو اب قضایا کے احکام یہاں سے شروع فرماتے ہیں۔ تو قضایا کے احکام جہاں تناقض ہے وہیں عقوس وغیرہ بھی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے قضایا کے جو احکام بیان کرنا شروع کیے تو پھر تناقض ہی سے ان احکام کا آغاز کیوں کیا؟ تناقض کے علاوہ اور دوسرے احکام سے بھی قضایا کے احکام کا بیان شروع کر سکتے تھے۔ تو شارح نے اس کا جواب ہم کو عنایت فرمایا کہ تناقض سے اس لیے آغاز فرمایا قضایا کے احکام کا کہ اگر ہم قضایا کے احکام میں سے مثلاً عقوس وغیرہ سے قضایا کے احکام کا آغاز کرتے تو عقوس وغیرہ کا سمجھنا یہ خود موقوف ہے کائے پر؟ تناقض پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقوس وغیرہ میں جو دلیلیں حاصل کی جاتی ہیں وہ دلیلیں نقیضوں کے ذریعے سے کی جاتی ہیں۔ اب جب ہم پہلے تناقض ہی نہیں جانتے ہوں گے تو پھر عقوس وغیرہ کو کیسے ہم جان سکتے ہیں؟ تو اب جواب کا محاصل یہ ہے کہ مصنف نے تناقض سے قضایا کے احکام کا آغاز اس لیے کیا کہ عقوس وغیرہ سے اگر احکام کا آغاز کرتے تب ایسی صورت میں عقوس وغیرہ کو ہم سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ عقوس وغیرہ کی بحث کو سمجھنا یہ موقوف ہے تناقض پر۔ تو بنا تناقض موقوف علیہ، اور موقوف علیہ چونکہ کیا ہوتا ہے؟ وجود میں پہلے ہوتا ہے۔ اس لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے تناقض کی بحث کو شروع میں بیان کیا، پھر اس کے بعد عقوس وغیرہ کی بحث کو شروع فرمائیں گے۔ اسی کا جواب دیا وقدم بحث التناقض علی غیرہ۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے تناقض کی بحث کو مقدم کیا اس کے علاوہ پر، من سائر الاحکام، یعنی قضایا کے دیگر تمام احکام میں ان تمام احکام پر تناقض کی بحث کو مقدم فرمایا، لتوقفها علیہ، ان تمام احکام کے
تناقض پر موقوف ہونے کی وجہ سے. کیوں؟ لأن دلت عقوس القضایا، اس لیے کہ قضایا کے عقوس کی دلیلیں وغیرہ، قضایا کے عقوس کے علاوہ کی دلیلیں تتوقف، وہ دلیلیں موقوف ہیں علی اخذ النقیضین، نقیضوں کو حاصل کرنے پر. کما ستعرف، جیسے کہ قریب آپ جان جائیں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قضایا کے جو دیگر احکام ہیں، عقوس وغیرہ، ان سے بحث کا آغاز اس لیے نہیں کیا کہ عقوس وغیرہ کا سمجھنا یہ نقیض کے سمجھنے پر موقوف ہے، اس لیے پہلے نقیض کا بیان مصنف علیہ الرحمٰن نے شروع کیا. فقال معرفا له، تو تناقض کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا التناقض اختلاف القضیتین بحیث یلزم لذاته من صدق کل کذب الاخرى. یہ مصنف علیہ الرحمٰن نے تناقض کی تعریف فرمائی کہ دو قضیوں کا مختلف ہونا ہے اس حیثیت سے کہ ان دو قضیوں میں سے ہر ایک کا صدق دوسرے کے کذب کو، اور ہر ایک کا کذب دوسرے کے صدق کو کیا ہو، مستلزم ہو. سب سے پہلے شارح نے تناقض کا لفظی معنی اور تناقض سے مراد مناطقہ کے نزدیک کیا ہے، ان دونوں معنی کو بیان فرمایا ہے. لغوی معنی تناقض کا ہے اثبات الشیء ورفعہ، شے کو ثابت کرنا اور اس کو اٹھا دینا. مثلا اثبات الزوجیت للعدد ورفعها عنہ، جیسے کہ عدد کے لیے زوجیت کو ثابت کرنا اور عدد سے ہی زوجیت کو اٹھا دینا. یعنی کہ تناقض کا مطلب ہے کسی چیز کے لیے کسی حکم کو ثابت کرنا اور پھر اسی چیز سے اس حکم کی کیا کر دینا، نفی کر دینا. یعنی کہ جہاں پر دو آپس میں ایک دوسرے کے مخالف چیزیں ہوں گی تو ان دونوں چیزوں کے درمیان کیا کہا جائے گا، تناقض ہے. ان دونوں چیزوں کے درمیان تناقض ہے. مثلا ہم کہیں زید عالم ہے اور ہم یہ بھی کہیں زید عالم نہیں ہے، تو اب یہاں پر دو حکم ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے مباین ہیں، لہذا اب یہ کہا جائے گا کہ یہ دونوں جملے ایک دوسرے کا مخالف ہیں، ان دونوں جملوں کے درمیان کیا تناقض ہے. تو تناقض کا لغوی معنی ہے شے کو ثابت کرنا اور شے کو اٹھا دینا، یعنی کسی حکم کو کسی چیز کے لیے ثابت بھی کرنا اور پھر اس حکم کی اس سے کیا کر دینا، نفی کر دینا. وعند المناطق، اور مناطق کے نزدیک تناقض کس کو کہتے ہیں، تو فرماتے ہیں شارح اختلاف القضیتین فی الایجاب والسلب، دو قضیوں کا مختلف ہونا ایجاب و سلب میں. بحیث یلزم منہ لذاتہ ان یکون احداہما صادقۃ والاخری کاذبۃ، اس حیثیت سے ان دو قضیوں میں سے ہر ایک، یا اس حیثیت سے کہ ان یکون احداہما، کہ ان میں سے ایک کا صادق ہونا، والاخری کاذبۃ، دوسرے کے کاذب ہونے کو مستلزم ہو لذاتہ. یعنی کہ دو قضیے ایجاب السلب میں جو آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہیں، مخالف ہیں، تو یہ کس طریقے سے مخالف ہوں، اس طریقے سے مخالف ہوں کہ ہر ایک کا صدق دوسرے کے کذب کو چاہتا ہو اور ہر ایک کا کذب دوسرے کے صدق کو چاہتا ہو. جیسے ہمارا کہنا کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے، یہ ہم نے جو حکم لگایا بالکل سچا ہے. اس کی نقیض کیا ہے، بعض الانسان لیس بحیوان، بعض انسان حیوان نہیں ہے. تو یہ تو بالکل پہلے والے حکم کے خلاف ہے، اس لیے کہ پہلا حکم یہ ہے کہ انسان کے جتنے بھی افراد ہیں تمام کے تمام حیوان ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ بعض انسان حیوان نہیں ہیں، تو یہ دو قضیے آپس میں کیا کہلائیں گے، ایک دوسرے کے مباین کہلائیں گے. اس تباین کو کیا کہیں گے، تناقض. فرماتے ہیں وعند المناطق، اور مناطقہ کے نزدیک تناقض کہتے ہیں اختلاف القضیتین، دو قضیوں کا مختلف ہونا، فی الایجاب والسلب، ایجاب و سلب میں، بحیث یلزم منہ لذاتی، اس حیثیت سے کہ لازم آئے لذاتی ہی، اس اختلاف کی وجہ سے کیا، ان یکون احداہما صادقۃ، ان میں سے ایک کا صادق ہونا، والاخری کاذبۃ، اور دوسرے قضیے کا کاذب ہونا. جیسے کل انسان حیوان،
یہ قضیہ ہے، صادقن جو کیا ہے صادق ہے، ونقیضہ اور اس کی نقیض کیا ہے، بعض الانسان لیس بحیوان، بعض انسان حیوان نہیں ہے، یہ کیا ہے کاذب کاذب ہے، کما هو الظاہر جیسا کہ کیا ظاہر ہے۔ اب انشاءاللہ اختلاف القضیتین سے شارح تناقض کی جو تعریف کی گئی ہے ان قیود کی وضاحت بیان فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔